سب سے پہلی بات ایز اے مسلم میں کہوں گا، بی کلوز ٹو یور ریلیجن. سیدھی سی بات ہے، مذہب کبھی بھی غلط چیز نہیں سکھاتا، اور اسلام کی تو خوبصورتی یہ ہے کہ یہ تو کوڈ آف لائف ہے. ہر پیٹرن پہ، ہر سچویشن کے لیے آیت موجود ہیں، آیات موجود ہیں، یا حدیث موجود ہیں، یا بہت زیادہ پریکٹسز آپ کے پاس موجود ہیں. اگر آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے نا، تو آپ ایک کام کریں، آپ جائے نماز بچھائیں اور اپنے اللہ سے بات کرنی شروع کریں. کھل کے بات کریں اپنے رب سے، اپنی پرابلم بتائیں، ڈسکس کریں، سولوشن مانگیں. ٹرسٹ می، آپ کو ملے گا. اور جب اس کے ساتھ ایک پریکٹس اور لگا لیں، دیکھیں انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں. انبیاء کرام کی زندگیاں آپ پڑھیں کہ کس پیغمبر نے کون کون سی سچویشن دیکھی. حضرت نوح علیہ السلام، جب طوفان نوح آیا اور وہ کشتی جو تھی وہ پانی پہ بلند ہوئی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو غرق ہوتے دیکھا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگائی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلائی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنے سال حضرت یوسف کی جدائی میں رو کے گزارے. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھ لیں، رستے کاٹے، لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں نے ٹوٹل نگیٹ کیا، جو عزت کرتے تھے وہ دشمن ہو گئے. تو ہمارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے، اور آپ سے پہلے کے جو پیغمبران ہیں، انہوں نے کس طرح سے اس کو لے کر چلا. ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے صرف ایک اسوہ نہیں سیکھنی کہ قربانی دو، ہمیں آپ کی زندگی سے، آپ کے حیات مبارکہ سے پوری لیڈرشپ کے طریقے سیکھنے ہیں کہ ہمارے حضور نے کس سچویشن میں کیا کیا تھا، آپ نے کس سچویشن میں کیسے، کس پرابلم کو کس طرح سے ٹیکل کیا تھا. یہ ہمیں دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. جب ہم پڑھیں گے، صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں گے، اہل بیت کی زندگی پڑھیں گے، جب ہم اولیاء کرام کی زندگی پڑھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز سٹریس فری نہیں ہے. ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے. تو ہمارے جو انفلوئنسرز ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے اس سچویشن کو کیسے ٹیکل کیا. اب آ جاتی ہے اگلی بات. اللہ تعالیٰ سے تو ہم دعا کر رہے ہیں، پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے کانسیپٹ کیا ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اتنا ڈرا دیا گیا ہے، جنت، دوزخ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ سے بے شک ہمیں ڈرنا چاہیے، لیکن ایک طرف اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ہمیں کیسے کروایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، تو ایک قدم میری طرف آ، ایک مرتبہ مجھے پکار، میں 70 مرتبہ تجھے پکاروں گا اور تیری طرف آؤں گا. تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میرے بارے میں گمان کرتے ہو تو یہ گمان کرو کہ میں تمہیں مسکرا کے دیکھ رہا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، میں تجھ ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے تو اپنا تعارف جو ہے وہ اتنی خوبصورتی سے کروا دیا. اب ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ سٹریس ہوتا کیوں ہے؟ اس کی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کسی چیز کا نہ ملنا. دوسری چیز ہے کسی چیز کا کھو جانا. تیسری چیز ہے کوئی نقصان ہو جانا. چوتھی چیز ہے کسی قریب کا اس دنیا سے یا آپ کے قریب سے یا چلے جانا. پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ سے کوئی ایک ایسا گناہ ہو جانا، کوئی ایک ایسی مسٹیک ہو جانا جو دنیا کو تو نہیں پتہ، لیکن وہ آپ کو ہنٹ کر رہی ہے مسلسل، اور آپ کسی کو کہہ بھی نہیں پا رہے. اب ان سچویشنز میں آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں، اگر کوئی چیز آپ کو نہیں ملتی تو ایز اے مسلم ہمارا ایمان اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے بہتری کس چیز میں ہے. تو اگر ایک چیز مجھے نہیں ملی تو وہ میرے لیے بہتر نہیں ہوگی، وہ بری ہوگی، غلط ہوگی. تو اگر کوئی چیز آپ سے کھو جاتی ہے تو اس میں بھی آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ چیز اب مجھ سے لے لی گئی ہے، ہو سکتا ہے اس چیز کی کہیں اور ضرورت ہو سکتا ہے وہ اس کا یہاں نہ ہونا میرے لیے بہتر ہے. تیسری چیز، اگر کوئی نقصان ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے آپ کو بہت بڑے نقصان سے بچایا ہو، آپ کا یہ ایک نقصان، چھوٹا سا نقصان کر کے. اس کے بعد کوئی قریبی اگر آپ کا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس دنیا میں سے کس کے جانے کا کیا وقت مقرر ہے، یا کس کی زندگی میں آگے کیا لکھا ہوا ہے. ہر بندے کے لیے ایک پورا پیٹرن آف لائف سیٹ ہے. تو ہمارا یہی ایمان ہونا چاہیے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جو گناہ اگر آپ سے ہو گیا ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آپ کسی کو بتا نہیں پا رہے، کوئی غلطی آپ سے ہو گئی ہے، آپ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ آپ وہ کسی سے ڈسکس نہیں کر پا رہے، تو اس میں آپ کو ایک ریکویسٹ یہ کروں گا کہ پلیز انسان دنیا کو تو نہ بتائے، چھپا لے، اپنے آپ سے نہیں چھپاؤ، اور آپ کے رب کو ہر چیز پتہ ہے.
آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں، اپنے گناہ کا اقرار کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بھی فرمایا کہ سب سے اچھی دعا جو ہے وہ استغفار ہے، تو آپ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو جب آپ اپنے بلیف میں لے آئیں گے، آپ اپنا بلیف اتنا اسٹرانگ کر لیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی زندگی کے جو ٹراماز ہیں وہ ختم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو میرے حساب سے بینگ اے مسلم میرے لیے تو سب سے اچھی اسٹریٹجی ہی یہی ہے کہ آپ اپنی ہر پریشانی اپنے رب کے حوالے کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے ایک بہترین امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو کرے گا وہ بہتر کرے گا، کیونکہ اس سے بہتر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔